میں ایک لیٹ نائٹ شفٹ کر رہی تھی ایک چھوٹے سے ڈھابے ٹائپ ریسٹورنٹ میں جو کراچی کے پرانے ایریا میں تھا۔ بارش بہت زور سے ہو رہی تھی اور ایسی راتوں میں لوگ زیادہ ڈرائیو نہیں کرتے، اس لیے کسٹمر بھی کم آتے ہیں۔ رات کافی سلو تھی اور میں آخری کسٹمر کا انتظار کر رہی تھی جب ایک آدمی اور ایک لڑکی آئے۔ آدمی لگ بھگ 40 سے 45 سال کا تھا اور لڑکی اس کے مقابلے میں چھوٹی تھی، شاید 20 سے 22 سال کی۔ دونوں نے سیدھا مجھے دیکھا۔ میں انہیں ایک کارنر ٹیبل پر لے گئی۔ آرڈر کرنے میں انہوں نے کافی وقت لگایا اور آدمی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں بھی دھیرے دھیرے اس سے باتیں کرنے لگی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی زیادہ کچھ بول نہیں رہی تھی، صرف آدمی ہی بول رہا تھا۔ ہر بات یاد نہیں، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں رہ گئی۔ جب آدمی نے مجھ سے پوچھا کیا تم اکیلی رہتی ہو، میں نے ایمانداری سے جواب دیا کہ ہاں، یہاں سے کچھ ہی دور میرا فلیٹ ہے۔ اس وقت مجھے یہ سوال عجیب نہیں لگا، لیکن سمجھ نہیں آیا اور آدمی خطرناک نہیں لگا، اس لیے میں نے ہنس کے کہہ دیا کہ یہ ایریا ویسے کافی شانت ہے، اور پھر اپنے کام میں بزی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کھانا ختم کر کے چلے گئے۔ ریسٹورنٹ بند کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اپنی کار میں بیٹھی اور جلدی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ بارش اب بھی زور سے ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں جلدی سے اندر دوڑ گئی تاکہ زیادہ بھیگنا نہ پڑے۔ بلڈنگ کافی پرانی تھی اور فرسٹ فلور پر میرا فلیٹ تھا۔ چابیاں اور موبائل کاؤنٹر پر رکھتے ہی اچانک فرنٹ ڈور پر زور سے نوک ہونے لگا۔ رات کے قریب 1 بج رہے تھے۔ میں نے انر ڈور کھولا اور دیکھا کہ ایک لڑکی آئرن گیٹ کے پیچھے کھڑی تھی، پوری طرح سے گیلی، اور ہوڈ نے اس کا چہرہ آدھا چھپا رکھا تھا۔ لڑکی نے التجا کی کہ اسے اندر آنے دو تاکہ وہ اپنے فون کا استعمال کر سکے۔ میں نے پوچھا کیا تم لوسٹ ہو گئی ہو؟ اس نے جواب دیا ایک عجیب آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، مدد چاہیے۔ مجھے کچھ عجیب سا فیل ہونے لگا، لیکن لڑکی کچھ فیملیئر بھی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو ڈنر میں اس کے ساتھ تھی۔ میں نے اسے ڈائریکٹلی پوچھا کیا تم وہی ہو جو ڈنر میں تھی؟ اس نے میرے سوال کو اگنور کر دیا۔ پھر وہ گھبرا کر بولنے لگی، وہ آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک لمبا آدمی دھیرے دھیرے میری بلڈنگ کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو یہ وہی آدمی تھا جو ڈنر میں اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی چیخ رہی تھی، چلو۔ آدمی تیز دوڑ کر میری طرف آنے لگا۔ میں نے فوراً انر ڈور لاک کر دیا۔ کچھ دیر تک کوئی نوک نہیں آیا۔ میں ڈر کے مارے اپنے گھر میں چھپ گئی۔ بلڈنگ میں اور کوئی نہیں تھا، سب ٹینٹس شاید باہر گئے ہوئے تھے۔ کچھ وقت بعد واپس نوک کی آواز آئی۔ میں نے ڈر کے پوچھا کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک اور نوک۔ تبھی ایک آواز آئی، مجھے تیرا خون چاہیے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں دوڑ گئی اور اندر سے لاک کر دیا۔ پولیس کو کال کیا اور کلوسیٹ میں چھپ گئی جب تک وہ آئے۔ پولیس کے آنے تک کا وقت زندگی کا سب سے لمبا تھا۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے بلڈنگ کو چیک کیا، لیکن انہیں کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں۔ اگلے دن جب میں واپس آئی تو نیبر نے دکھایا کہ ڈور پر مارکر سے لکھا تھا شکریہ۔ میں اس بلڈنگ میں نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے اگلے مہینے ایک نیا اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی۔ کبھی کبھی زندگی میں بچ کے رہنا بہتر ہوتا ہے۔ میں پاکستان کے ناردرن ایریاز کی ایک چھوٹی سی امیوزمنٹ پارک میں کام کرتا ہوں۔ جب یہ واقعہ ہوا میری ایج 15 سال تھی، اور اب بھی یہ واقعہ یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ صرف پچھلے سال کی بات ہے۔ ایک ٹھنڈا اکتوبر کا دن تھا اور پارک اکتوبر کے بعد بند ہو جانا تھا۔ نومبر کے بعد سے سردیوں کے لیے یہ پارک بند ہوتا ہے۔ اس دن سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ میں نے چیک ان کیا اور اپنے اسٹیشن پہ 5 گھنٹے کام کیا۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو 4:55 کا ٹائم تھا۔ میری شفٹ ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ تھوڑا ریلیف فیل کیا کیونکہ کافی تھک گیا تھا۔
جیسے ہی میں نے اپنی چیزیں پیک کرنا شروع کی، ایک عجیب شکل کا آدمی میرے پاس آیا۔ اس کی سکرلنگ بیئرڈ تھی اور بال کافی الجھے ہوئے تھے، اور اس نے گندے گرے کلر کا شرٹ اور پرانی بلیک شلوار پہنی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے ہولز بنے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا بس یہ آخری کسٹمر ہے، پھر میں فری ہو جاؤں گا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، جی بھائی، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ وہ کچھ سیکنڈ تک مجھے گھورتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اب میں تھوڑا نروس ہو گیا تھا۔ دوبارہ میں نے پوچھا، جی بھائی، کچھ مدد؟ اس دفعہ میری آواز میں تھوڑا اریٹیشن تھا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد اس نے ہقلاتی ہوئی آواز میں کہا، باتھ روم کہاں ہے؟ یہ اس نے کافی دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے تھوڑا چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، اوپر پہاڑی کے سائیڈ میں، رائٹ سائیڈ پہ۔ وہ آدمی اس طرف چلا گیا، لیکن چلتے ہوئے بار بار اپنی گردن گھما کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں کا کانٹیکٹ اوائڈ کیا، لیکن اندر سے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میری شفٹ ختم ہو گئی اور میری کو ورکر میری جگہ لینے آیا۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور جلدی سے پارک سے نکل گیا۔ جیسے ہی بیک روم گیا شفٹ پنچ آؤٹ کرنے کے لیے، پھر میں واش روم گیا اور اپنے ورک کے کپڑے چینج کیے۔ میں امپلائی پارکنگ لوٹ کے پاس گیا اور ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنے دوست علی کا انتظار کرنے لگا۔ علی 17 سال کا تھا اور ہم دونوں روز شام کو ساتھ گھر جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آیا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ گھر جانے سے پہلے نزدیک کے ڈھابے سے بن کباب کھا لیتے ہیں۔ ڈھابے پہ کھانا کھاتے وقت میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہی آدمی جو امیوزمنٹ پارک میں مجھے باتھ روم کے راستہ پوچھ رہا تھا، وہ ڈھابے پہ بھی تھا۔ ہم سے کچھ ٹیبلز دور بیٹھا تھا اور سیدھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے علی کو بتایا، لیکن اس نے بے فکری سے کہا، یار بس ایک واقعہ ہوگا، فکر مت کر۔ میں نے ہاں میں جواب دیا، لیکن اندر سے کافی ڈر لگ گیا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے اور 35 منٹ کا سفر شروع کیا۔ اپنے گھر کی طرف پہلی ریڈ لائٹ پہ رکتے وقت میں نے ایک اور چیز دیکھی جو میری جان نکال گئی۔ وہی آدمی ایک پرانی وائٹ مہران میں ہماری رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا اور سیدھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے علی کو دوبارہ بتایا اور اب وہ بھی تھوڑا ورلڈ ہو گیا تھا۔ جب ہم اپنی گلی کے پاس پہنچے تو ہم نے کچھ چکر کاٹے بلاک کے آس پاس، یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ آدمی ہمیں فالو تو نہیں کر رہا۔ جب ہمیں شیور ہو گیا کہ سب کلیئر ہے، علی نے مجھے گھر ڈراپ کیا۔ گھر پہ میری امی اور بہن خالہ کی طرف گئے ہوئے تھے اور ابو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر۔ میں گھر پہ بالکل اکیلا تھا۔ جلدی سے اپنے بستر میں چلا گیا، لیکن تبھی مجھے ونڈو کے باہر کچھ آواز سنائی دی۔ دھیرے سے اٹھ کر دیکھا تو جو چیز میں نے دیکھی اسے میری روح کانپ گئی۔ میرے لون کے بیچ میں وہی آدمی کھڑا تھا، سیدھا میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے فون اٹھایا اور 15 پہ کال کی، لیکن جب تک پولیس آئی وہ آدمی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے امیوزمنٹ پارک کی جاب چھوڑ دی۔ جب پارک ونٹر کے لیے بند ہو گیا، تب سے آج تک میں نے اس آدمی کو دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن اس دن کا واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں ساؤتھ سے ہوں اور یہاں شفٹ ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ لوگ تھوڑا الگ ہیں۔ ساؤتھ میں ہاسپٹلٹی اور چھوٹی موٹی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ تھوڑا انٹروورٹڈ ہیں۔ ساؤتھ کے کسٹمرز کافی چیٹی ہوتے تھے، جبکہ یہاں کے لوگ اپنے آپ میں زیادہ رہتے ہیں۔ اس رات کچن کے لاسٹ کال 2 بجے تھی۔ ڈنر ٹیکنیکلی 2 بجے کلوز ہوتا تھا، لیکن لیٹ کسٹمر کو دیکھنا تھوڑا فرونڈ اپون ہوتا تھا۔ پھر بھی اس رات ایک کسٹمر آیا۔ رات کا وقت تھا، اراؤنڈ 1:50 AM، اور ایک ہیوی سیٹ آدمی اندر آیا۔
اس نے ہائی جینز پہنی ہوئی تھی، گرے شرٹ اندر ٹک کی ہوئی تھی، براؤن جیکٹ اور براؤن کلر کے گلاسز پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے ٹیبل پر بیٹھنے کا کہا۔ پوری ٹائم وہ اسمائل کر رہا تھا تو میں بھی اسمائل کر دیا۔ اس نے بلیک کافی اور فرینچ ٹوسٹ آرڈر کیا۔ اس وقت اس نے اپنا نام نولین بتایا۔ چیف نے تھوڑا اریٹیٹڈ ایکسپریشن دیے لیکن آرڈر بنا دیا۔ جب میں واپس ڈائننگ ایریا میں آئی، نولین نے مجھے ویو کیا اور چھوٹی موٹی باتیں کرنا شروع کی جو یہاں کے لوگ اس وقت پہ نہیں کرتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں یہیں کی ہوں، اور میں نے اس کو کیجولی جواب دیا، اور اس نے میرے گھر کا ایڈریس پوچھا۔ اوبیسلی میں کبھی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتاتی، لیکن اسے میں نے تھوڑا بہت جگہ بتایا۔ جب اس کا آرڈر ریڈی تھا، شیف نے پرسنلی اس کے لیے پلیٹ کاؤنٹر پہ رکھی۔ اس وقت تک میں نولین سے تھوڑی ٹائٹ تھی اور بس کلوز کرنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب اس نے کھانا ختم کیا، میں نے اس کا بل ڈراپ کیا، یہ ہنٹ دیتے ہوئے کہ اب ہم کلوز کرنے والے ہیں۔ اس نے کارڈ سے پیمنٹ کی اور چلا گیا۔ جب میں اپنی کار تک پہنچی تو پارکنگ لوٹ میں 3 گاڑیاں تھیں، میری، شیف کی اور ایک تھرڈ کار جو میں نہیں پہچان سکتی تھی۔ ایک پرانی سلور کار تھی، شاید 2005 ماڈل۔ مجھے لگا شاید یہ نولین کی کار ہو سکتی تھی۔ میں اپنی کار میں بیٹھی اور ہائی وے پہ اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ گھر کا راستہ اراؤنڈ 20 منٹس کا تھا۔ اچانک ڈیش بورڈ پہ ایک ڈنگ سنائی دی اور ٹائر پریشر کی وارننگ اسکرین پر آئی۔ ریئر پیسنجر سائیڈ کا ٹائر ریپڈلی پریشر لوز کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا اور جا کے دیکھا کہ ٹائر بالکل فلیٹ تھا۔ تبھی اچانک ایک پیئر آف ہیڈ لائٹس میری پاس رکی۔ میں واپس اپنی کار میں جلدی سے بیٹھی اور ڈورز لاک کر دیے۔ اس وقت ایک ہلکی سی نوک میرے ونڈو پہ ہوئی۔ جب میں نے دیکھا تو نولین کھڑا تھا، اسمائل کر رہا تھا، گلوز پہنے ہوئے تھے۔ اس نے فرینڈلی ٹون میں کہا، کیٹی، کیا تم ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ میرا اسٹمک میں ایک نوک لگ گیا اور مجھے انسٹنٹلی پتہ چل گیا کہ یہ ٹائر اس نے ہی سلیش کیا ہے۔ میں اسمارٹ تھی اور اس کا تھوڑا ونڈو ڈاؤن کر کے جواب دیا کہ میرا بوائے فرینڈ آنے والا ہے ہیلپ کرنے۔ جب نولین واپس ونڈو کے پاس آیا، میں نے 911 ڈائل کر لیا تھا۔ کوائٹلی آپریٹر کو سچویشن سمجھانے لگی۔ تبھی نولین واپس آ گیا اور پھر ایک ڈیفیننگ شٹرنگ کا ساؤنڈ آیا۔ اس نے میری ونڈو توڑ دی۔ میں نے زور سے چلایا اور دکھایا کہ میں پولیس سے بات کر رہی ہوں۔ نولین نے میرے فون گریب کیا اور ہائی وے کی طرف پھینک دیا اور اپنی کار میں بیٹھ کے چلا گیا۔ پولیس کو کال کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ جلد ہی آ گئے۔ مجھے سائرن سنائی دیے اور جب انہوں نے میری لوکیشن پہ پہنچ کر ٹائر چینج کیا، ایک پولیس آفیسر نے مجھے گھر تک اسکورٹ بھی کیا۔ پولیس نے ڈنر کی CCTV فوٹیج کو بھی دیکھا، لیکن اب تک وہ نولین کو پکڑ نہیں پائی۔ اس رات کے بعد میں واپس کبھی اس ڈنر پہ نہیں گئی۔